الحمد لله الذي خلق المقلة والمضلة ما دام الملوان، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه أخيار الأنام، وخصوصا على حبر القمقام والبحر الزاخر الطمطام أبي حنيفة النعمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالنجم هم يهتدون. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأنبال مقتحم. درود شریف پڑھنا ہے. اسٹیج پر آپ چلتے ہیں، بڑی ڈسٹربنس ہو رہی ہے بتائیں. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں اور معزز علماء کرام، آپ حضرات کے سامنے میں نے جو بات کرنی تھی وہ کرنی تھی، لیکن مفتی زبیر صاحب نے مجھے باندھ لیا پنجرے میں. فرماتے ہیں کہ آپ نے مدارس کی اہمیت کے موضوع پر بیان کرنا ہے تاکہ آپ ادھر ادھر نہ جائیں. لہذا علماء کا مقام میں آج بیان کروں گا. تم آپس میں باتیں کرو، بس میں تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے؟ باتیں مت. ڈونٹ اسپیک سائلنٹ، لرن یور لیسن. ڈونٹ اسپیک سائلنٹ، لرن یور لیسن. اس لیے کہ اردو تو یہ سمجھتے ہیں. تو علماء کی شان کیا ہے؟ یہ جو ہمارے پھول ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے ساتھی، ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ہم ان کے قدموں کی خاک، گلدستے، ان کی شان بیان کروں گا. اور ایسی شان بیان کروں گا نا کہ آپ پہلی مرتبہ سنیں گے انشاءاللہ. ہاں، یہ جو بعض مولوی ہوتے ہیں جمعے کے لیے تیاری نہیں کرتے ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں تو جلسوں میں علماء کی تقریریں سن کر اپنے لیے کوئی بیان تیار کر لیتے ہیں. تو بیان بھی تیار کرو. یہ بھی ہوتا ہے، اسٹڈی تو کرتے نہیں. میں ایک جمعہ میں قرآن کا درس دیتا ہوں، دوسرے جمعے میں حدیث کا درس دیتا ہوں، تیسرے جمعے میں فقہی مسائل کا درس دیتا ہوں، چوتھے جمعے میں اسلامی تاریخ بیان کرتا ہوں، پانچویں جمعے میں سیرت بیان کرتا ہوں. 30 سال میں البدایہ والنہایہ 12 جلدوں میں قرآن اور حدیث اور مشکات یہ میں نے مکمل کر دیا. زرداری، مداری، بخاری، نوازی، نیازی، شنواری، ذوالفقار بخاری نے کیا چھوڑو، حضور لوگ ہیں. کون ہوتا ہے یہ پاک ممبر پر؟ چھٹو انہوں ٹھنڈیاں تو مٹھیاں گنڈیریاں. حضور لوگ وہی قرآن حدیث کا درس پورا موڑ بھی دے دے گا تو اس میں کچھ بچ جائے گا؟ نہیں. کیا ضرورت ہے؟ آج یہ ہوا، کل یہ ہوا، پرسوں یہ ہوا. سب کے گھر میں ٹی وی ہے، سب کو پتہ ہے. لوگوں کو غسل کے فرائض معلوم ہیں، نماز کے 13 فرائض ہیں، 14 واجبات ہیں، 22 سنتیں، 18 مفسدات ہیں، 54 مستحبات ہیں، 54 مکروہات ہیں، 2 رکعت میں 12,000 مسائل ہیں. ان کو 10 مسئلے معلوم نہیں ہیں. یہ پی جی میں لگے ہوئے ہیں، پی جی کے مضامین. لوگ کے جی اور پریپ فیل ہے، ہم ان کو پی جی کے مضامین پڑھا رہے ہیں. تو جو علماء ہیں وہ بھی ترتیب سے جمعہ پڑھائیں. آپ جو بیٹھے ہوئے اس کے لیے اسٹڈی کریں، موضوعات رکھیں، لیکچر رکھیں.
باحوالہ گفتگو کریں. توجہ سے سنو علماء کرام، توجہ سے سنو. ایسا بیان کرو کہ جب آپ بیان شروع کریں الحمدللہ رب العالمین تو آپ سے پہلے اتنا بڑا مجمع موجود ہو. ایسا کام کرو. الحمدللہ ایک بابا جی بیٹھا ہو وہ سب کچھ لکھے، اور جب خطبے کا ٹائم آ جائے گا لوگ آ جائیں گے بس اللہ اکبر اور جلدی کرو مولوی صاحب. ایسے بیان کرو، ایسا کام کرو، ایسا سٹڈی کرو، مطالعہ کرو. جب آپ کہیں الحمدللہ تو مجمع موجود ہو. ہمارا 1 بجے مجمع لگ جاتا ہے اور جاتا کب ہے؟ سردی میں عصر کی نماز پڑھ کے ماشاءاللہ. جمعے کے بعد آنسر کوسچن سیشن ہوتا ہے، سائن آف انٹروگیشن، سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے. اس میں ہم بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، مودودی، فلانا، بس اللہ نے یہ فرمایا، نبی نے یہ فرمایا. امت کو جوڑنا ہے. ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں. ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں. امت کو جوڑنا ہے، امت کو توڑنا نہیں ہے. یاد رکھو اسٹیج سے ہم امت کو توڑتے ہیں. یہ افتخار نہیں ہے، مولوی افتخار. اس کو منصورہ لے جا رہے تھے خالد بھائی. میں نے کہا ہمارے ہاں جامعہ اسلامیہ میں داخل کرو، تو وہاں یہ داخل ہو گیا. پھر خالد کا بھائی وہ بھی عالم بن گیا. خالد جماعت اسلامی کے دروس دیتا تھا، مودودی صاحب محترم جناب. تو اس کو بھی میں نے چلے میں نکالا. پھر 4 مہینے میں اب پوری دنیا گول مگول ہو کے آ گیا. ماشاء اللہ بھی عالمہ ہے، وہ خود بھی ماشاءاللہ اللہ والا دیندار، بہت دین کا کام کر رہا ہے ماشاءاللہ. تو جواب یہ ہے کہ آپ نے امت کو جوڑنا ہے. اے علماء کرام، امت کو جوڑنا ہے. امت کو کیا کرنا ہے؟ میں کہتا ہوں جب تقریر میں شروع کرتا ہوں 32 سال ہو گئے. اے مولویوں، فرقواریت مت کرو، امت کو جوڑو. تو امت، ہم رب کے ہیں، رب ہمارے، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں. یہ میں کہہ دیتا ہوں. تقریر کا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے. پھر کیا کہتا ہوں؟ جو 3 باتوں کو نہ مانے وہ دار اسلام سے خارج ہے. باقی سارے مسلمان ہیں. کون سی 3 بات ہے؟ جو یہ کہے کہ قرآن حق، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، وہ مسلمان ہے. جو یہ کہے قرآن حق اور حدیث حجت، وہ مسلمان ہے. اگر حدیث کو حجت نہ مانے، قرآن میں تحریف کا قائل ہو، قرآن غلط ہے، آئین غلط ہے، پھر ٹھیک کیا ہے، لہذا وہ بھی فارغ ہے. جو حدیث کو نہ مانے وہ بھی فارغ ہے. جو ختم نبوت کی غلط تشریح کرے وہ بھی فارغ ہے. باقی سارے مسلمان ہیں. بس شرک سے بچو اور بدعت سے بچو. علماء سمجھ گئے؟ سمجھ گئے کتنی بڑی فرقواریت میں نے کر لی. سمجھ گئے؟ فرقواریت ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ہو گئی نا. سیخ بھی نہ جلے، کباب بھی نہ جلے، تو میں نے تو سب کو فارغ کر دیا ایک جملے میں. اے مولویوں، اپنے اندر اتفاق پیدا کرو، امت کو جوڑو، قرآن کو حق مانو، حدیث کو حق مانو، ختم نبوت کو حق مانو، شرک اور بدعت سے بچو. لہذا آپ پکے مسلمان ہیں. بولو ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو میں نے تو اپنا کام کر لیا. اب وہ سمجھے گا جو سمجھ گیا، وہ سمجھے. سمجھ کے سمجھ کو سمجھو. سمجھ کو سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. سمجھ کے جب قرآن کی تحریف کا جو قائل ہے تو اس کی رخصتی تو ہو گئی. جو حدیث کو نہیں مانتے تو اس کی رخصتی بھی ہو گئی. جو ختم نبوت کو نہیں مانتے اس کی رخصتی بھی ہو گئی. جس میں شرک اور بدعت ہے اس کی رخصتی بھی ہو گئی. تو 5 is gone, 1 is left behind. 5 is gone, 1 is left behind. 5 چلے گئے، 1 رہ گئے. تو وہ کون ہے؟ تو بچوں کو جو نام دے لو بس وہی ہے جو ہے. نہیں سمجھ گئے؟ سارے سمجھ گئے لیکن وہ آدمی نہیں ہنسا تو وہ نہیں سمجھا. جو نہیں ہنسا وہ نہیں سمجھا. سمجھ نہیں سمجھے تو سارے رخصت ہو گئے نہیں ہو گئے؟ بولو نا، رخصت ہو گئے. تو ایسا کام کرو، کسی فرقے کا نام لے لو، کسی جماعت کا نام لے لو، کسی فرد کا نام لے لو. ٹی وی میں پروگرام کر رہا تھا تو یہ امین شہیدی شیعہ بھی تھا، شیعہ امین شہیدی، اور
बरेलियों की 3 उलमा थे, अहले हदीस के 3 उलमा थे, सारे थे। तो हम इस मौजू पर बयान था कि भाई ये उलमा आपस में इत्तेहाद करें, लोग परेशान हैं कि लोग कहाँ चले जाए, इस मौजू पर बयान था। और आप हैरान होंगे, वो मेरा पहला प्रोग्राम था 3 घंटे का। काम किस तरह करना है वो आपको बता रहा हूं मौलवियों को। तो वो चाय लेने चला गया एटीवी के साथ प्रोग्राम। मैंने सबको कहा आपको पता है अब ये करीब हम आपस में लड़ने वाले हैं, अब ये करीब हम आपस में लड़ने वाले हैं और ये कुत्तों की तरह हम आपस में लड़ाएंगे और इनके गिरबान हम पकड़ेंगे। मैं कहूंगा तू काफिर है, तू कहेगा मैं काफिर हूं। तो ये अभी जमाना आने वाला है और टीवी वालों का काम है मौलवियों को मुर्गों की तरह लड़ाना और लोगों को कहना कि आपस में लड़ते हैं, तो फिर ये हमको क्या दीन पर लाएंगे? तो क्या आपने लड़ना है, लड़ाई झगड़ना करना है, हम आपस में लड़ाई करेंगे या कोई ऐसी बात करते हैं जिससे हम आपस में लड़ाई न करें? तो न कहा अमीन शहीदी साहब ने कहा कि नहीं लड़ेंगे और आपस में नहीं लड़ेंगे। तो मैंने कहा वो तो हमको लड़वाएगा। तो जब मैं ऐसा करूं ना, इधर देखो, तो फिर आप सब ने ये कहना है, 2-3 बरेलवी, 2-3 अहले हदीस, अबू लुबाबा शाह साहब का कजन है वो अहले हदीस होगी, एक वो और वो अमीन शहीद। तो मैं जब ऐसा करूं ना, फिर तुमने कहा भाई इसका जवाब तोरू साहब देंगे, जो तोरू साहब का जवाब होगा हम सबका जवाब होगा। अब शुरू हो गया मुहर्रम का महीना, तो प्लस शुरू हो। अच्छा, इतने में उस आदमी ने कहा मेरा आप लोगों से सवाल है, आप लोगों से मेरा सवाल है। वो एंकर कह रहा था, नंबर 1 तुम्हारी पगड़ियों में फर्क है, तुम्हारी दाढ़ियों में फर्क है, तुम्हारे लिबास में फर्क है, तुम्हारे जाना अंदाज में, रफ्तार में, गुफ्तार में, मस्जिद और मदरसे के रंगों में फर्क है। तो लोग कहां जाए, लोग कहां चले जाए, लोग किसकी बात माने? या अल्लाह हम मौलवियों को हिदायत अता फरमा। तबिया बोल सुख मरा खे जाए, मैं तला रजूल के वहां रास्ता बनाओ यार, इधर तो दलदल आ जाता है जब कोई आता है, हम कहते हैं नीचे करना चाहिए, यहाँ से किसी को मत ले जाओ इधर। या अल्लाह हम मौलवियों को सबसे पहले हिदायत अता और फिर फौजियों को। अच्छा मेरी बात सुनो, दरूद शरीफ पढ़ो। उन्हें क्या सवाल किया? बरेलवी, हदीस, शिया, देवबंदी सब बैठे हुए हैं, दाढ़ियां अलग है, पगड़ियां अलग है, जुब्बा अलग है, मदरसे मस्जिद का रंग अलग है, लिहाजा हम किसके पीछे जाएं और किसकी बात माने और कौन सा फर्का हक पर है और कौन सा गलत है? तो बोलो अभी लड़ाई शुरू हो गई। अरे कहेगा मैं हक पर हूं, तो मैंने ऐसे किया, मैंने कैसे किया? ये सब ने कहा कोई इसका जवाब तोरू साहब देंगे, तोरू साहब जो भी बताएंगे ना बस वो हक पर होगा और वही ठीक होगा, इसका जवाब वो देंगे। मैंने एंकर को कहा ना, एंकर को मैंने कहा हम सब की दाढ़ियां हैं तो आपकी क्यों नहीं? और ये दाढ़ियां सब ठीक है। हम 2 के जुब्बे हैं, आपका जुब्बा क्यों नहीं? हमारी पगड़ी है, आपकी क्यों पगड़ी नहीं? हमारी दाढ़ी है, आपकी क्यों दाढ़ी नहीं? आपने फजर की नमाज पढ़ी है, सच बोलो वरना गुनाह है। कह रहे नहीं पढ़ी। मैंने कहा आपने फजर क्यों नहीं? मैंने कहा काम तो सारा आवाम से खराब है, हम तो आपस में इत्तेफाक करते हैं, न नमाज पढ़ते हो और न जल मतलब ये कि दाढ़ी रखते हो, न मतलब ये कि हम मौलवियों को आपस में लड़ाते हो। कह रहे तुम में से हक पर कौन है? मैंने कहा जिसमें 3 बातें हो वो हक पर है, जिसमें 3 बातें वो किस पर है? हक पर है। कह रहे कौन सी बात? मैंने कहा जो कहे कुरान हक, इसमें कोई तहरीफ नहीं हुई, वो मुसलमान है। मैंने कहा मैंने ठीक कहा? उन्होंने कहा अमीन शहीदी साहब को कहा मैंने ठीक कहा ना? कह रहे हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, कुरान हक किताब है। जो इसकी तहरीफ का कायल हो, ही इज गॉन, शी इज गॉन, ही इज गॉन, शी इज गॉन। कह रहे बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा जो कहे कुरान मानता हूँ, हदीस नहीं मानता हूँ, वो भी फारिग, जो कहे खत्म नबूवत को नहीं मानता हूँ, वो भी फारिग, बाकी सारे मुसलमान हैं, हमारा आपस में इत्तेफाक है। मैंने कहा अब तुम बोलो। गुलाम हैदर खामोश हो गया,
وسکت گل زمان ونجح شیر زمان، سکت گل زمان ونجح شیر زمان، خاموش ہو گیا اور میں نے اپنا کام کر دیا نہیں کر دیا. اور پھر میں نے یہ بھی کہا شرک و بدعت سے ہی بچنا ہے. اگر شرک ہوگا تو نبی کی شفاعت نہیں ملے گی، اور بدعت مکفرہ ہوگی تو نبی کے ہاتھ کو کوثر نہیں ملے گا. ان لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي النائلة لا محالة من لا يشرك بالله شيئا رواه البخاري او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. شرک ہوگا تو نبی کی شفاعت نہیں ملے گی. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو میں آپ حضرات کو بتا رہا تھا کہ علماء کرام جمعہ پڑھائیں اور اس کی اسٹڈی کریں اور ایسا بیان کریں تاکہ لوگ پہلے سے آ جائیں. جمعے کے بعد 10 منٹ مسجد خالی ہوتی نہیں ہوتی، ہماری اثر تک فل. سوال جواب. امت کو جوڑنا ہے، امت کو رکھنا ہے، اختلافی بات کرنا ہے، اختلافی بات آپ کریں، لیکن فرقے اور جماعت اور فرد کا نام لے لو، فرد کا نام، اور وہ اپنی موقف بیان کرو. دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے. دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے. لہذا دلیل دیں ایٹیکیٹس کے ساتھ، دلیل دیں ایٹیکیٹس کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ، پرنسپلز اصول کے ساتھ دلیل دیں اور بات کریں. دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے. ایک آدمی مجھ سے ملا کہ ایسا کوئی آدمی بتاؤ علی حیدر کرار نامدار عزت دار علمدار اہل بیت کے سردار، ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ان کے قدموں کی خاک، وہ ہماری جان اور آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو علی کے علاوہ ایسا آدمی بتاؤ جو کعبہ کے اندر پیدا ہوا ہو. میں نے کہا اور میں سنی بن جاؤں گا راجہ بازار. تو میں نے اس کو بتایا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ وہ مولود کعبہ ہے، کعبہ کے اندر ان کی پیدائش ہوئی. اور علی کے بارے میں رضی اللہ عنہ 2 قول ہے، تفصیل میں نہیں جاتے ہیں. وہ سنی بن گئی اس ایک بات سے. دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ علماء کی کیا شان ہے وہ بیان کرتا ہوں. یہ جو بیٹھے ہوئے یہ علماء ہے، یہ ہمارے سروں کے تاج ہے، یہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ہم سب ان کی قدموں کی خاک ہے، یہ گلدستے اور پھول ہیں. جواب استاد جی ان میں تو بڑی غلطیاں ہیں. جواب آپ کے بچوں سے پھر بھی بہتر ہے انشاءاللہ. ہرمون میں بڑی غلطیاں ہیں تو آپ کے بچوں سے بہتر ہے. کیوں؟ داغ داغ مت کو سب داغدار ہیں، داغ داغ مت کو سب داغدار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے. ان سب میں غلطیاں ہیں، ہم میں غلطیاں ہیں. کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی. غلطی سے بڑی فطرت آدم تو نہیں ہے، غلطی سے بڑی فطرت آدم تو نہیں ہے. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. تمام آدم علیہ السلام کی اولاد گناہگار ہے اور بہترین گناہگار وہ ہے جو کیا کرے؟ توبہ کرے. گناہوں کی وجہ سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. گناہوں کی وجہ سے کوئی جہنم میں کیوں؟ پھر تو ہم سب جائیں گے انشاءاللہ. ہم سب میں گناہ ہے تو سب جائیں گے. گناہوں کی وجہ سے آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ سب سے پہلے اللہ کا فضل ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا فضل. 2 شرک نہ ہو. 3 51% نیکیاں ہوں. 51% یہ جو ہمارے علماء ہیں ان کی 51 نہیں ہے، 90% نیکی. حافظ، عالم، مفتی، شیخ الحدیث بناتے ہیں. اور عالم کی ایک اور فضیلت سنو مزیدار اور نہیں. عالم کی فضیلت ہے اس کے پیچھے 3 صفحے نماز پڑھے یا 300 یا 3000 تمام نمازیوں کا جو ثواب ہے وہ امام صاحب کو روزانہ ملتا ہے. کیسے اماموں نے سبحان اللہ کہا؟ سارا ثواب ان کو ملتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے اور آپ کو بھی ملتا ہے. ولا ينقص من اجورهم شيئا. اماموں کی بڑی عزت کرو. وہ لطیفہ ہے نا مولانا بھی نگر صاحب ہمارے پٹھان، اس سے کسی مقتدی نے پوچھا استاد جی تا جہاد تتلے، تا جہاد تتلے، تا کشمیر تتلے، استاد جی آپ جہاد پر گئے ہیں؟ تو مولانا بھی نگر صاحب نے فرمایا کہ بھائی تم گئے ہو، بولو تم گئے ہو. تو اس مقتدی نے کہا کہ میں تو نہیں گیا ہوں. تو مولانا بھی نگر صاحب نے فرمایا کہ بے غیرت قوم کا امام بھی بے غیرت ہوتا ہے. جواب یہ کہ تو یہ جو ہمارے علماء کرام ہے یہ ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما ہے. بولو ان کے ساتھ محبت کریں گے. ان کی غلطیاں ہیں تو داغ داغ مت کو سب داغدار ہیں.
پیدا بس وہی جو پروردگار ہے۔ تو علماء کی شان اور پگڑی کا فائدہ، بچوں کو ہم جو پگڑی پہناتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے، اس پر مختصر گفتگو کرتا ہوں، تو پھر انشاءاللہ مولانا عاطف الرحمان صاحب تشریف لا چکے ہیں، شریف بن شریف، تو انشاءاللہ وہ بیان فرمائیں گے آپ حضرات کے سامنے۔ دیکھو علماء کا کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو علماء کا فائدہ یہ ہے کہ جو ستاروں کا فائدہ ہے وہی علماء کا فائدہ ہے۔ کس کا؟ جو ستاروں کا فائدہ ہے وہی علماء کا فائدہ ہے۔ ستاروں کے کتنے فائدے ہیں؟ 3۔ کتنے فائدے ہیں؟ نمبر 1، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمانی دنیا ستاروں سے خوبصورت ہے۔ 2، رجوما للشیاطین، ستاروں کے ٹکڑوں سے شیاطین کی پٹائی ہوتی ہے۔ اور وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، لوگ ستاروں سے راستہ پاتے ہیں، لوگ ستاروں سے راستہ پاتے ہیں۔ یہ 3 فوائد ہیں کس کے؟ ستاروں کے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح آسمان کے ستارے چمکتے ہیں تو آسمان والوں کے لیے وہ گھر اور افراد چمکتے ہیں جو اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلتے ہیں۔ تو جس طرح ستاروں کے 3 کام ہیں تو علماء کے بھی 3 کام ہیں۔ کتنے کام ہیں؟ 3 کام ہیں۔ نمبر 1، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان مزین ہے ستاروں سے، تو زمین مزین ہے علماء سے اور حافظوں سے، عالموں سے، مفتیوں سے، شیخ الحدیثوں سے، تبلیغوں سے، ذاکروں سے اور مجاہدوں سے۔ یہ دنیا مزین ہے یا نہیں ہے؟ 3 طالب علم راستے پر جا رہے ہیں یا علماء، اور 10 دیگر، تو کون خوبصورت لگتے ہیں؟ ہاں علماء۔ کیوں؟ یہ قرآن و سنت پر چلتے ہیں، یہ سنت پر عمل کرتے ہیں، اور سنت پر عمل کرو اور اس پر فخر کرو، شرماؤ مت، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں کندھے۔ میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ تو آپ سے یہ زمین مزین ہے، احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونا اور تکبر بھی نہ کرنا۔ دوسرا فائدہ، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، لوگ ستاروں سے راستہ پاتے ہیں، تو علماء سے لوگ راستہ پاتے نہیں پاتے۔ صحابہ کے بارے میں بھی ہے نا، اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم۔ یہ حدیث فرماتے ہیں، حدیث یا موضوع ہے یا ضعیف ہے۔ ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں فرمایا یہ حدیث بالکل صحیح ہے معنن، اور مسلم شریف کی ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، لہذا یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم۔ اور ستاروں کا تیسرا کام کیا ہے؟ رجوما للشیاطین، شیاطین کی پٹائی ہوتی ہے۔ تو شیاطین کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ من الجنت والناس، من الجنت والناس۔ انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں اور جنات تو ہے شیاطین۔ تو واقعتاً یہ حضرات علماء کرام اذکار اور اعمال کرتے ہیں، حصار کرتے ہیں، 4 قل الحمد شریف آیت الکرسی اپنے اوپر دم کرو تو اتنا اثر نہیں ہوگا نہ پانی پر، ہاتھوں پر، سب سنو، ہاتھوں پر یہ دم کرنا ہے، بدن پر ملنا ہے، تب یہ اثر ہوگا۔ سب علماء بھی غور سے سنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پر دم کرتے ہیں نا، 4 قل الحمد شریف آیت الکرسی پھر بدن پر مل دیتے ہیں۔ یہ ملنا بدن پر ضروری ہے۔ آخری عمر میں حضرت محمد مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ آپ میرا ہاتھ پہنچا دیں، تب یہ اثر کرے۔ عاملوں کے پیچھے مت جاؤ، زعفرانی مولوی جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ پر یہ ہے، آپ پر کسی نے کچھ کیا ہے تو کس نے کیا وہ بھی بتاؤ۔ آپ پر کسی نے کچھ کیا ہے، کس نے کیا وہ بھی بتاؤ۔ اس پر سایہ ہے، پٹھان بدسور ہے پنجابی، اس پر پرچاؤ آیا ہے، یا چیز ہوگی تو سایہ ہوگا، جب چیز ہی نہیں ہے تو سایہ کہاں سے آ گیا؟ جھوٹ بولتے ہیں سارے، اس پر پرچاوا ہے، کس چیز کا پرچاوا ہے؟ ہاں؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارا جو شاگرد تخصص میں دور میں نالائق ہوتا ہے نا، وہ عامل بن جاتا ہے، دن رات جھوٹ بولتا رہتا ہے، دن رات نالائق، خر عبادت اس کو آتی نہیں ہے۔ اور وہ میں اپنے تخصص والوں کہتا ہوں، وعدہ کرو کہ عامل نہیں بنیں گے، وہ ہاتھ خدائی قسم عامل نہیں بنیں گے، اس میں جو خر ہوتا ہے وہ عامل بنے گا۔ چپ کف چپ کف۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے دین کی بدنامی، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، لوگوں کے کام ہوتے نہیں ہیں، پھر وہ علماء کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو
من الجنت والناس. جنات کی پٹائی کس سے ہوگی؟ 4 قل الحمد شریف آیت الکرسی. بولو یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. میں ایک عمل کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں. فجر کی 2 رکعت سنت ہے, مغرب کی 2 رکعت سنت, یہ آخری 2 قل اس میں پڑھا کرو. علامہ ابو الفداء اسماعیل ابن کثیر الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں فلما نزلتا, جب یہ آخری 2 سورتیں اتر گئی, ترک غیر ذالک, حضور نے سارے اعمال چھوڑ دیے, یہ پڑھتے اپنے اوپر ملتے اور اس سے اپنا علاج کرتے. بس یہ آپ کریں گے انشاءاللہ. اور کچھ شیاطین کون سے ہوتے ہیں بولو؟ انسانوں میں سے. کس میں سے؟ تو کچھ انسانوں سے جنا لڑتے ہیں, ایسے شیاطین ہوتے جن کے ساتھ لڑتے ہیں. ہمارے یہ سیاسی علماء کرام مدارس کو کہتے ہیں ہم اپنے قبضے میں لیں گے. اللہ ان کو آتی نہیں ہے, ہمارے مدارس کو قبضے میں لیں گے. تو علماء کرام کھڑے ہو جاتے ہیں اور الحمدللہ وہ جیت جاتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, یہ بہت بڑی جیت ہے جو اللہ نے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے 40 ممالک آئے. کون آئے؟ 40 ممالک آئے. تو کس نے مارا؟ علماء نے مارا. برطانیہ کو کس نے مارا؟ علماء نے. روس کو کس نے مارا؟ علماء نے. 40 ممالک کو کس نے بگایا؟ بولو نا, علماء نے. کہ ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور. آج کل کے مولوی یار برطانیہ سے ہم لڑے, روس سے ہم لڑے, 40 ممالک سے ہم لڑے, تو ہم بھی لڑتے نا, کیوں میں ہم بند ہو گئے, لہذا ہم ہی تو ہے. میں نے ایک مرتبہ بیان میں کہا, شیخ رشید بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرف کا زمانہ تھا, ہم کو حضور, اچھا یہ جو بات ہے یہ ذرا لکھ لو, دل میں لکھو, بعد میں لکھ لو, نہ بھول جاؤ, یہ میری اپنی بات ہے کسی کتاب میں نے بڑی محنت کی اس بات. البدایہ والنہایہ کو 12 جلدوں میں اس سے نقشہ بنایا, یہ کسی کتاب میں نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 3 پاکستانوں جتنی زمین دے دی. کتنی؟ 3 پاکستان, یاد کرو. ابوبکر عمر نے 9 پاکستان دے دی. عثمان علی نے 13 پاکستان دے دی. کتنے؟ 13. امیر معاویہ نے 24 پاکستان دے دی. کتنا؟ حضور نے کتنے دیے؟ 3. ابوبکر عمر 9, عثمان علی 13. ویسے عثمان کے زمانے میں 13, علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ ملاتے ہیں. اس کے زمانے میں 1 انچ زمین بھی فتح نہیں ہوئی, کیونکہ مسلمانوں کی حالت بہت خراب تھی, آپس کے بڑے مسائل تھے. اور امیر معاویہ کے زمانے میں 24 پاکستان فتح ہو گئے. ادھر دیکھو, سوری, غوری, محمود غزنوی, سلطان ٹیپو, التمش, محمد الفاتح, سلطان عبدالحمید ایوبی, عبدالی, ہارون رشید, التمش, محمد الفاتح اول دوم, سلطان عبدالحمید اول دوم, عثمان ارطغرل. ان نے 67 اسلامی ممالک ہم کو دے دی. کتنے؟ 67. یہ جو کولمبس نے امریکہ کو تلاش کیا, جھوٹ بولتے ہیں, کولمبس نے خود کتاب لکھی. جب میں امریکہ چلا گیا وہاں خلافت عثمانیہ تھا, اور امریکہ والے, اس پر میں نے انگلش میں کتاب لکھی ہے, چھپ چکی ہے, کہ امریکہ والے ٹیکس دیتے تھے مراکو کے بادشاہ کو, اور وہ خلافت عثمانیہ جاتا تھا, یہ ہمارا انڈر تھا. کولمبس نے امریکہ کو تلاش کیا, جھوٹ ہے. یہ عرب 2 سیاح اور ایک مراکو کا شہزادہ جا رہا تھا, تو یہ ساتھ بیٹھ گیا کہ وہاں خلافت عثمانیہ کا سکہ تھا, جیالوجسٹ تھے, وہاں پر مسلمان تھے, مسجدیں تھی, مدرسے تھے. الحمدللہ یہ سارے علاقے مسلمانوں نے فتح کیے. تو یہ کس نے فتح کیے سارے علاقے؟ بولو. 27 ممالک اللہ والوں نے. کس نے؟ تو شیخ رشید بیٹھا ہوا تھا, کہ تم لوگوں نے کیا اے مولویوں. ادھر بیٹھا ہوا. میں نے کہا تم لوگوں نے, انہوں نے کہا تم نے کیا اے مولویوں. اس وقت مجھے کہا فوراً, میں نے کہا مولویوں جو سب کچھ کیا یہ تو مانتے ہو نا؟ کہہ رہے ہاں یہ تو مانتے ہیں. میں نے کہا 40 ممالک سے ہم لڑ رہے ہیں انشاءاللہ, ہم کیوبا میں بند ہیں نا, اور تم کافروں سے ڈالر لو, تم کافروں سے ڈالر لو. شاباش. یعنی بس مفتی صاحب آگے بولو, واقعی لڑتے ہم ہیں. حضرات علماء کرام, جب امت پر کوئی مسئلہ آتا ہے تو علماء کرام ہی آگے ہوتے ہیں. تو علماء کے کتنے کام ہیں بولو؟ 3. اور یہ جو بچے ہیں ان کا میں آپ کو بتا رہا تھا, ان کا کیا فائدہ ہے. آخری بات بس ختم کرتا ہوں. علماء ہم بناتے ہیں پگڑیاں, ان کی بنواتے ہیں کیوں؟ بس آخری بات, ٹائم میں نے لے لیا. ادھر دیکھو, توجہ سے سنو. دیکھو, ہم پگڑیاں اس لیے بنواتے ہیں کہ یہ حافظ عالم بن گیا, تو ان کے پاس قرآن و حدیث ہے. کیا؟ اور یہ آپ کو سنائیں گے. اب اگر ان کو ہم پگڑیاں نہ پہنائیں, حافظ عالم نہ بنائیں, تو ابن القیم نے کیا فرمایا؟ لولا العلماء لکانوا کالبہائم. اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں, جانوروں کی طرح.
تو اگر یہ پگڑی داڑھی حافظ عالم مفتی شیخ الحدیث نہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا؟ ایتھیسٹ، سیکولر، چائنا، رشیا، جرمنی، جاپان، اللہ رسول دین اسلام کو نہیں مانتے ہیں. یہ علماء ہم کو بتاتا ہے یہ کھانا ہے نہیں کھانا، یہ پینا ہے نہیں پینا، یہ پہننا ہے نہیں پہننا، یا شادی کرنی یا نہیں کرنی ہے، اس طرح میراث تقسیم کرنی ہے، اس طرح میراث نہیں تقسیم کرنی ہے. یہ تو ہم کو علماء بتاتے ہیں. اگر علماء نہ ہو بتاؤ پھر کس سے شادی کرو گے؟ کیا کھاؤ گے کیا نہیں کھاؤ گے؟ کیا پیو گے کیا نہیں پیو گے؟ ہاں، میراث کس طرح تقسیم کرو گے؟ تو دیکھو نا، ہم کیا کہتے ہیں؟ حلال. چائنا والے، رشیا والے، ہاں وہ کیا کہتے ہیں؟ کتے، خنزیر، چمگادڑ کے سوپ، چوہوں کے سموسے کھاتے نہیں کھاتے؟ کیوں؟ ان کے پاس علماء نہیں. ہم علماء اس لیے بناتے ہیں کہ ہم آپ کو کہتے ہیں یہ کھانا ہے نہیں کھانا، یہ کھانا ہے. یہ لطیفہ ہمارا تورو ہے نا، اس میں 80 گاؤں ہے، وہاں کتے ختم ہو گئے. 5-6 قصابوں کی دکان ہے، کتے نہیں ہے. کتے کہاں چلے گئے بھائی جی؟ کتے اس لیے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جلدی کرو. وَلِلْعَاقِلِ تَكْفِي الْإِشَارَةُ وَلِلْجَاهِلِ لَا تَكْفِي الْمَنَارَةُ. چلو لطیفہ سنو پھر ختم کرو. تو کتے ختم ہو گئے. بھائی کتے کہاں چلے گئے؟ یہ قصاب کی دکان کے سامنے کتے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ چپڑ مپڑ پہنتے ہیں، وہ کھاتے ہیں. کتے ہی نہیں ہیں. پھر بعد میں بولتے ہیں کہ تورو میں ایک چائنیز نے اسپتال بنایا، تو وہاں چائنیز ڈاکٹر ہیں، روزانہ ایک ایک کتے کو پکڑ کے روسٹ کر کے کھاتے ہیں. اس لیے تورو کے سارے کتے ختم ہو گئے، اس لیے کہ ان کے پاس علماء نہیں ہے اور ہمارے پاس علماء ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے استاد محترم حضرت مفتی